ساتھ جو لاپتہ افراد کا جو معاملہ تھا اس پہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو آج سماعت ہوئی ہے اس میں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے کچھ ریمارکس ہیں. انہوں نے اس میں یہ کہا ہے کہ جی پولیس تمام اداروں سے بہتر ہے کیونکہ وہ کارروائی سب کے سامنے کرتے ہیں ٹھیک ہو یا غلط, اور جبری گمشدگی کمیشن انہی کے ساتھ کام کر رہا ہے جن پر الزام ہوتا ہے. الزام کس پہ ہے؟ ان اداروں پہ ہے کہ جن کے ساتھ مل کے مسنگ پرسنز کمیشن کام کر رہا ہے. اگر کوئی دہشت گرد ہے تو پرچہ دیں, کارروائی کریں, لیکن ماورائے عدالت کارروائی نہ کریں. ہمیں لاپتہ افراد کے معاملے کو حل کرنا ہے. کمیٹی بنانے سے متعلق کوئی اعتراض ہے تو وجوہات بتا کے مطمئن کریں. تو اس میں اب طارق فضل چودھری صاحب ایسا لگ رہا ہے آپ کی پارٹی کے کچھ جو منسٹرز ہیں ان کے جو بیانات آئے ہیں ان سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ عدلیہ کے ساتھ محاذرائی کی طرف جا رہی ہے. تو اگر آپ اپوزیشن کے ساتھ بھی محاذرائی کریں گے, عدلیہ کے ساتھ بھی محاذرائی کریں گے, تو ملک میں سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ بڑی اہم آپ نے جو کارروائی ہے اس کے حوالے سے بات کی ہے اور سوال پوچھا ہے, میں اس پہ بالکل بات کروں گا, لیکن بہت مختصر جو میں رسپونڈ کرنا چاہوں گا. جو زرتاج گل صاحبہ نے جو ایک لمبی چارج شیٹ کے حوالے سے گفتگو کی ہے, تو میں بڑی سمپل بات کروں گا کہ جو چارج شیٹ پی ڈی ایم کے دور حکومت کی یہ ہمارے اوپر لگا رہی ہیں, اگر یہ مجھے وہ لسٹ دے دیں, انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ فلاں فلاں انسانی حقوق کمیشن نے فلاں 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 ایلیگیشنز لگائے ہیں, میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ 12 کے 12 ان کے 2018 سے لے کے 2022 تک کے دور میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اپوزیشن کے ساتھ وہ اس میں سچ ثابت ہوں گے. ایک بات یہی وہ بات ایکشن ریپلے ہے, یہ ایکشن ریپلے آپ کہہ لیں ٹھیک ہے. میں یہی بات جو میں نے کی نا, میں نے تو بغیر کسی لگی لپٹی کے یہ آپ سے یہ بات کی ہے کہ بیٹھ کے یہ معاملات طے ہوں گے. اچھا, جو آپ نے بشرا بی بی کی بات کی, انہیں مکمل علاج کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. ہم نے ان کی بیماری کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ وہ ٹھیک ہیں, وہ غلط ہیں, وہ غلط ان کے اوپر الزام لگا رہی ہیں. ہم نے کہا ان کا مکمل. میں اگر چلا جاؤں تھوڑی سی مزید تاریخ میں, محترمہ کلثوم نواز شریف صاحبہ کی بیماری کے ساتھ جو مذاق آپ لوگوں نے بنائے, جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں اس وقت مریم نواز شریف صاحبہ, ان کے خلاف جیل میں جس طرح کی حرکتیں اور انہیں جس طرح کے وہاں پہ ٹارچر, اور میاں نواز شریف صاحب جو بیمار ہوئے اس وقت جو مذاق اڑائے گئے, یہ تلخ حقیقتیں ہیں جن سے جان چھڑا کے آپ نے آگے بڑھنا ہے اور کوئی راستہ نکالنا ہے, قوم کو بھی راستہ دکھانا ہے اور سیاست میں بھی راستہ بنانا ہے. جو آپ نے دوسری بات کی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں, ہم کسی سے معاذرائی نہیں چاہتے. حکومت ابھی آگے چلتی ہے کہ وہ خوش اسلوبی سے معاملات آگے چلاتی ہے, نہ اپوزیشن سے نہ عدلیہ سے. جو بات آپ نے آج کی کارروائی کے حوالے سے کی, کمیشن بنے, گورنمنٹ مکمل اس کو سپورٹ کرے گی, اور ہم بالکل اس بات کے حق میں ہیں کہ جبری گمشدگیاں نہیں ہونی چاہیے. جو ہمارے پاس نالج ہوگا, ڈیٹا ہوگا, ریکارڈ ہوگا, وہ بالکل ہم دیں گے, اور جو کمیشن کی عدالت کی فیصلہ ہوگا اس پہ منو عمل ہوگا. اچھا, یہ جو آپ نے انسانی حقوق کمیشن کی رپورٹ کا حوالہ دیا اس میں بھی یہ ذکر ہے انفورس ڈسپیئرنسز کا, مسنگ پرسنز کے معاملے کا. میں تھوڑا سا آپ کو بتانا, کیونکہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کی سماعت ہوئی ہے, تو اس میں آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ مسئلہ ہے کیا. ملک کا جو وزیر اعظم ہے, جو پہلے بھی پچھلی حکومت میں بھی وزیر اعظم تھا, اب بھی وزیر اعظم ہے, وہ کیا اس معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس پہ, ذرا سنیں شہباز شریف صاحب کی رائے. مسنگ پرسنز کے اور اس طرح کے معاملات, اس میں سب سے بڑھ کر جناب سردار اختر جان مینگل صاحب اس کو تاکید کے ساتھ بار بار اس بات کا ذکر کرتے ہیں. تو میں صرف آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں انشاءاللہ اس کے لیے خلوص دل کے ساتھ آپ کے ساتھ میں آواز اٹھاؤں گا, اور جو بھی اس حوالے سے جو لوگ جو با اختیار ہیں یا جن کی ذمہ داری, ان سے بات کریں گے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو. تو یہ شہباز شریف صاحب نے اس وقت بات کی تھی جب اختر مینگل صاحب ان کے ساتھ تھے. یہ بھی آپ کو یاد دلا دوں کہ اسی مسنگ پرسنز کے ایشو پہ اختر مینگل صاحب 2018 میں عمران خان صاحب کی حکومت کے اتحادی بنے, مسئلہ حل نہیں ہوا, انہوں نے عمران خان کی حکومت چھوڑ دی. پھر وہ اسی ایشو پہ شہباز شریف صاحب کے اتحادی بنے, مسئلہ حل نہیں ہوا, انہوں نے شہباز شریف صاحب کو چھوڑ دیا, وہ دوبارہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئر پرسن بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اس پہ کیا موقف ہے ڈیورنگ دی الیکشن کمپین, انہوں نے کیا کہا, ذرا سنیں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لاپتہ افراد بلوچستان کے عوام کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے, یہ ان کا غلط فہمی ہے. میں ان کو سمجھاؤں گا کہ قومیں اس طریقے سے نہیں چل سکتا, اس ایشو کا کوئی حل تو نکلنا پڑے گا. مجھے تو بہت دکھ ہوا جو انٹرم حکومت ہے, انہوں نے جس انداز سے پروٹیسٹرز کے ساتھ انگیج کیا,
وہ بالکل غیر سیاسی غیر جمہوری طریقہ تھا. تو بلاول صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ میں سمجھاؤں گا لوگوں کو کہ یہ مسئلہ کیا ہے، لیکن اب ان کی اپنی پارٹی کے چیف منسٹر ہیں بلوچستان میں سرفراز بگٹی صاحب، لگتا یہ ہے کہ بلاول صاحب ان کو ابھی تک کچھ نہیں سمجھا پائے. انہوں نے کیا کہا ذرا سنیں. مسنگ پرسنز کا ایک بڑا برننگ ایشو بنا دیا گیا ہے یا ایشو ہے. جب سے یہ ایشو بنا ہے ایک کمیشن بنا ہے، اس کمیشن نے تقریباً 80% جو ہے وہ مسنگ پرسن کے جو معاملات تھے یا جو مسنگ پرسنز تھے ان کے کیسز کو ریزولو کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسنگ پرسن کو پروپیگنڈا ٹول بنا کے ریاستی اداروں کے خلاف جس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے وہ انتہائی نامناسب ہے. کو فرق نظر آیا نا آپ کو؟ بلاول صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، سرفراز بگٹی صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، دونوں کا تعلق ایک ہی پارٹی سے ہے. اور اب ذرا انفارمیشن منسٹر عطاءاللہ تارڑ صاحب کی بات سنیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں. جو 2011 میں سپریم کورٹ نے کمیشن آف انکوائری آن انفورسڈ ڈسپیرنسز بنایا تھا، اس کے تحت 10,023 کیسز میں سے 7,900 کیس ریزالو ہو چکے ہیں. 23% کیسز صرف پینڈنگ ہیں. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور حکومت نے اس پہ بڑا کام کیا ہے اور ہم نیت رکھتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے. یہ کام انتظامی ہے، یہ ایگزیکٹو کا فنکشن ہے. جوڈیشری اگر اس پہ کمیٹی بناتی ہے اور جوڈیشل اوورسائٹ کی طرف جاتے ہیں تو پھر جو آلریڈی انکوائری کمیشن بن چکے، جو کیبنٹ کمیٹیز بن چکی، ان کا کیا فنکشن ہوگا. تو یہ ملٹیپل لیئرز نہ کریٹ کی جائیں. تو یہ سوال اب آپ کو سمجھ آ گیا نا جو میں اٹھا رہا ہوں، کہ عطاءاللہ تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشری جو ہے وہ اس میں کردار ادا نہ کرے، کیونکہ ہم تو ایک کمیشن پہلے 2011 میں بنا چکے ہیں. اب اس کمیشن کے بارے میں جو متاثرین ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ذرا دل تھام لیں، سنیں کیا کہتے ہیں. آپ بھی پیش ہوئی اس کمیشن میں، آپ کا کیا ایکسپیرینس؟ جی ہاں، میں اپنے لیے بھی پیش ہوتی رہی، اور اس کے بعد پھر باقی بھی جتنی فیملیز تھیں ان کے لیے بھی اکثر مائرہ ساجد ہو گئی ہے، اس طرح چیدہ کے لیے میں جاتی ہوں. تو میرا ایک جو فیملی ہے، ایک مطلب بہت پٹھان عورت ہے اور بہت خوبصورت بھی ہے. تو اس کا مطلب بہت زیادہ وہ ایک دن میرے آفس میں آ کے روئی، اور اس نے کہا کہ میں آئندہ کبھی کمیشن میں نہیں جاؤں گی، کیونکہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے وہاں پر کہ تم اتنی خوبصورت ہو، تمہیں شوہر کی کیا ضرورت ہے. تو مطلب اب کس نے کہا؟ یہ جسٹس جاوید اقبال نے اس سے کہا. تو آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ کمیشن کیا انصاف دے گا یہاں پہ ایک بوڑھی عورت کو. اس ایشو پہ مزید بات ہی نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے یہ کمیشن جو ہے یہ یوز لیس ہے. یہ بالکل یوز لیس ہے، اور یہ 12واں سال ہے اس کا. اور پھر جب یہ بات پچھلی حکومت کے دور میں آن ایئر ہوئی تو پھر اس حکومت کے وزیر احسن اقبال صاحب ہمارے شو میں آئے، ابھی بھی وہ وزیر ہیں. انہوں نے کیا کہا ذرا سنیں. وزیر قانون سے سفارش کروں گا اور وزیر اعظم سے بھی کروں گا کہ اگر وہ بدستور چیئرمین ہے تو انہیں فوراً ہٹایا جانا چاہیے، کیونکہ جس شخص نے پاکستان کی تباہی میں عمران خان کے ساتھ مل کر اس طرح کا کردار ادا کیا کہ نہ آئین دیکھا نہ قانون دیکھا، جھوٹے مقدمات کی بھرمار کر دی، تو وہ تو قطعاً فلفل نہیں کرتا یہ تقاضا کہ اس کو کوئی بھی امانت اس کے سپورٹ کی جائے. اب زرتاج گل صاحبہ، یہ آپ کے دور میں بھی چیئرمین تھے جاوید اقبال صاحب، اس حکومت کے دور میں بھی چیئرمین ہے، اس سے پچھلی حکومت تھی اس کے دور میں بھی چیئرمین تھے. جو متاثرین ہیں مسنگ پرسنز کی فیملیز، ان کا ان پر اعتماد نہیں ہے، لیکن نہ آپ نے ان کو ہٹایا نہ یہ ان کو ہٹا پاتے ہیں. احسن اقبال صاحب کہتے ہیں میں وزیر اعظم اور وزیر قانون سے کہوں گا ان کو ہٹا دیں، لیکن وہ ہٹا تو نہیں سکے. پھر مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ تو جوڈیشری جو ہے وہ پھر مداخلت کرے یا نہ کرے. اچھا، سب سے پہلے تو میر صاحب یہ کہ یہ جو آمنہ جنجوعہ صاحبہ ہیں، ایک تو ان کی جرت کو سلام ہے کہ یہ خاتون اتنے سالوں سے سٹرگل کر رہی ہیں، ہر فورم پہ کر رہی ہیں اور مسنگ پرسن کے لیے آواز اٹھاتی، چاہے ان کو جتنے دھکے پڑتے، چاہے جتنے ان کو پر ایف آئی آر ہوتی. یہ ہمت ہے کہ آپ اپنے کاز پہ جب صحیح ہیں تو آپ اس کو نہیں چھوڑتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر آپ بلاول بھٹو صاحب کی کہہ رہے ہیں یا احسن صاحب کی کہہ رہے ہیں یا ان کی کہہ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ خود سمجھ بیٹھے ہیں. انہوں نے کیا کسی کو سمجھانا ہے، میرے خیال میں خود سمجھ بیٹھے ہیں. جب آپ کرسی کے اوپر آپ بیٹھ جاتے ہیں اور جن کے تعاون سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے خیال میں وہاں اب ان کی جرت ہی نہیں ہے. میرے خیال میں یہ کوئی بہت بڑے عرش کا معاملہ ہے، وہاں ان کے شاید پر جلتے ہیں، وہاں یہ بات نہیں کر سکتے. صرف ایشو ہے کہ مسئلہ کیسے حل ہوگا. مسئلہ حل کرنے کے لیے کوئی جاتا نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انفارمیشن منسٹر کہہ رہے ہیں کہ لیئرز آف فلانا یوں نہ کرے وہ نہ کرے. مسئلہ یہ ہے کہ جو حکومت ہوتی ہے نا، اس کا کام ہوتا ہے ویژن دینا، اس کا کام ہوتا ہے فرم سٹیٹمنٹ دینا، اس کا کام ہوتا ہے کنوکشن سے بات کرنا.
جب ایرانی صدر نے یہاں پہ تشریف لانا تھا نا, جو فارن افیئرس کا ہمارے فارن ڈیسک کا یا فارن اس کا منسٹری کا, آپ ذرا وہ نکال کے دیکھیں فلسطین کے معاملے پر, ایران کے معاملے پہ, آپ ذرا ان کا جو انہوں نے ایک وہ نکالا ہے اسٹیٹمنٹ نکالے میں, اس میں فلسطین کا نام ہی کہیں نہیں ہے, اسرائیل کا نام بھی نہیں ہے, اس میں اسرائیل کا نام ہی نہیں ہے, یعنی جرت ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ اس کے بارے میں, وہ کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ادھر فارن ڈیسک کی نہیں ہے بات. دوسری بات یہ کہ ابھی موجودہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات برادرانہ ہیں اور شکر ہے ہم تو اس ڈیلیگیشن کو ویلکم کرتے ہیں. پھر ایرانی صدر یہاں پہ تشریف لائیں, ایرانی صدر کے ساتھ ابھی تک ہمارے پاس فورن منسٹر یہ نہیں آئے کہ وہ ہمیں کوئی سٹیٹمنٹ دے دے کہ ایران گیس پائپ لائن پہ کیا بات ہوئی ہے, یا دفتر خارجہ کا کیا موقف ہے جب آپ کو سپر پاور نے کہا کہ اگر آپ نے ایران کے ساتھ تعلقات بڑھائے تو ہم آپ کے ساتھ. ان کا وہی موقف ہے جو آپ کی حکومت کا موقف. تو میں پھر وہی کہتی ہوں نا کہ جب آپ کے پاس ابھی طاقت ہوتی ہے نا, ان کے پاس طاقت ہے, فرض کرے آپ مسنگ پرسن کا ساتھ نہیں دے سکتے, آپ خود سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن پھر وہ کیا ہوا کہ آج پنجاب کے اندر بھی لوگ مسنگ پرسن ہیں, پنجاب کے اندر ابڈکشن ہوئی ہے, اغوا پہلے ہو جاتے ہیں, پرچہ بعد میں ڈل جاتا ہے. میں جب آر او کے دفتر میں اپنا جو کہ ایک میرا رائٹ ہے, جو کہ الیکشن ایکٹ کا حصہ ہے 2017 کا, کہ 5 بجے کے بعد الیکشن ایجنٹ کے ساتھ کینڈیڈیٹ اپنا رزلٹ لینے آر او کے دفتر بیٹھے گا. جب میں وہاں پہ بیٹھی تو وہاں پہ مجھے پولیس والوں نے کہا کہ میڈم آپ یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کریٹ کر رہی ہیں. میں نے کہا کس چیز کا لا اینڈ آرڈر کریٹ کر رہے, اپنا رزلٹ لینے آئی. اس نے کہا اگر آپ یہاں سے نہ گئی, ہمیں حکم ہے, تو یہاں پہ باہر مدعی بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے اوپر ابھی پرچہ ہو گیا. میں نے کہا اچھا, وہ گائے چوری بکری کی چوری کے پرچہ تم میرے اوپر ڈالتے ہو. سو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ میں کنوکشن نہیں ہوتی, آپ سٹینڈ نہیں لے سکتے نا, آپ اور کچھ نہ کریں, ایٹ لیسٹ اپنے پالیسی تو واضح کریں نا, اس سے نظر تو آئے نا کہ آپ کا دل دکھتا ہے. آپ کا دل نہیں دکھتا نا مسنگ پرسن کے اوپر. کل آپ حسان نیازی کے والد کے آپ نے تاثرات پڑھیں,